وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم یہاں طارق روڈ مدینہ مسجد کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد آنے والے سلسلے میں جمع ہیں، اور ہم نے اپنی بھرپور بات جو ہے وہ ہر سطح پر رکھی ہے۔ حضرات علماء کرام نے مسجد کے حوالے سے ساری تفصیلات سے قوم کو آگاہ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آرڈر سپریم کورٹ نے دیا وہ جلد بازی میں دیا اور اس کیس کو صحیح طرح سے سنا ہی نہیں گیا۔ ہمارا مطالبہ ہے اس کیس کو صحیح طریقے سے سنا جائے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد بنی ہے یہ ایسے نہیں بن گئی، یہ باقاعدہ NOC کے ساتھ بنی ہے، اور اس پر تمام شواہد مسجد کمیٹی کے پاس موجود ہیں، اور وہ کورٹ میں یہ شواہد اور دلائل دینا چاہتے ہیں، لہذا ان کی بات سنی جائے۔ نمبر 2 کہ یہ مسجد جو ہے یہ آج سے 41 سال پہلے بنی ہے، اور 41 سال کے دوران یہاں اس مسجد کے تمام انتظامات بخوبی چلتے رہیں، لہٰذا یہ مسجد قائم رہنی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جو کہے، جمہور جو کہے اسے مانا جاتا ہے۔ میں عدالت سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ اس علاقے میں آئیں، اپنی ٹیم بھیجیں۔ علاقے کی عوام کیا چاہتی ہے؟ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پارک کی جگہ تھی اور پارک بننی چاہیے تھی۔ عوام سے آ کر پوچھ لیں، اگر عوام ساری کہے کہ ہمیں پارک چاہیے تو پارک بنا دیں، اور سارے عوام اگر یہ کہے کہ ہمیں مسجد چاہیے تو مسجد رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ جو ضرورت عوام کی ضرورت پہ آپ کر رہے ہیں، اور عوام چاہتی ہے کہ ہمیں مسجد چاہیے، عوام کہتی ہے ہمیں مسجد چاہیے، اور عوام کے اس مرضی کے خلاف کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ قانون بھی موجود ہے اور ساری چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس دستاویز بھی موجود ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چونکہ مسجد کا مسئلہ ہے اور ہمارا ملک اور آئین جو ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اب مسجد کے لیے جو فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد گرا دی جائے اور پارک بنا دیا جائے، تو قرآن اور سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور فقہاء کرام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس بات سے قطع نظر کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کسی اور مسلک کا ہے، تمام مسالک کے علماء اور جیت علماء سے ایک کمیٹی بنائی جائے اور سپریم کورٹ سے اپنے پاس طلب کرے اور ان سے پوچھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے پاس بہترین شخصیات موجود ہیں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہے، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ ان سے مفتی منیب الرحمن صاحب بریلی مکتبہ فکر کے اور دیگر مکاتب فکر کے علماء کو بلا کر ان سے پوچھ دیا جائے کہ مسجد بن گئی ہے اور ان مراحل سے گزری ہے، اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے اور قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اور احکامات کیا اور فقہاء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جو فیصلہ وہ علماء کر دیں گے اس کے مطابق سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا، چاہے وہ کسی قسم کا فیصلہ ہو، لیکن بغیر سنے اگر مسجد کو گرایا جا رہا ہے تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ مسجد چونکہ جب بن جاتی ہے تو مسجد کے بننے کے بعد اس کی نسبت ڈائریکٹ بیت اللہ سے ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر ابھی ہم اندر بیٹھے تھے تو ہم بغیر جوتوں کے بیٹھے تھے، اب ہم باہر آ گئے، ہم نے جوتے پہن لیے، تو کوئی پوچھتا ہے یار وہ بھی زمین ہے یہ بھی زمین ہے، آپ یہاں جوتے پہن کے بیٹھے ہو وہاں کیوں نہیں گئے؟ تو ہم کہتے ہیں یہی تو فرق ہے عام زمین کا اور مسجد کا۔ ہم سے کوئی کہے یار آپ یہاں شور کرتے ہو اندر کیوں نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں یہی فرق ہے عام جگہ کا اور مسجد کا۔ اگر یہ پارک ہوتا تو یہاں تو کوئی آدمی آ کے بیٹھا ہوتا اور اسے تھوکنا پڑتا تو تھوک بھی لیتا، تو کہ اس جگہ پہ کوئی بھی تھوکے گا نہیں، کیوں؟ اس کی حیثیت بدل گئی، نسبت بدل گئی، اور وہ نسبت کس کے ساتھ ہو گئی؟ وہ بیت اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ کے گھر کی نسبت براہ راست بیت اللہ کے ساتھ اور بیت اللہ کی نسبت براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا اسے دیکھنا چاہیے۔ ایک بات یہ کہ اس مسجد کے گرانے کا جو فیصلہ سامنے آیا، میں سمجھتا ہوں اس سے عالم اسلام میں پاکستان کی سبکی ہوئی ہے اور پاکستان پر جو ہے ایک داغ لگا ہے، لہٰذا اسے بھی دھلنا چاہیے کہ یہ غلط ہوا ہے اور اس فیصلے کو سننا چاہیے۔ یہ کہہ کر کہ ہم فیصلہ کر کے ہم اگر دوبارہ فیصلے سننے لگے تو ہمارا کیا ہوگا؟
یہ لہجہ سخت لہجہ ہے اور یہ درست لہجہ نہیں ہے، لہٰذا اسے درست کر کے اسے دوبارہ سنا جائے، دلائل لیے جائیں۔ فریق اول سے بات سن کر فیصلہ کرنا تو کوئی بات نہیں، ہماری سپریم کورٹ ہے۔ ایک بات یہ کہ عدالت جو ہے اس پر ہم اعتماد قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم عدالت پر سے اعتماد اٹھنا نہیں دینا چاہتے۔ ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے، ان سب علماء کی خواہش ہے کہ یہ عدالت پر عوام کا اعتماد قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ عدالت اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی اور عوام کے خلاف ہوا اور عوام اور عدلیہ تصادم میں آ گئے تو یہ ملک کی اور بڑی بدنامی ہوگی۔ اس ملک میں پہلے مہنگائی ہے، اس ملک میں پہلے بے روزگاری ہے، اس ملک میں پہلے جو ہے وہ بہت سارے فتنے کھڑے ہیں۔ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر کے میں سمجھتا ہوں یہ ملک کو خراب کرنے کی سازش ہے، لہٰذا اس ملک کو بچایا جائے اور اس ملک کے تمام سسٹم کو بچا کر عدلیہ کے نظام کو محفوظ کیا جائے۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا اعتماد عدلیہ پر سے اٹھ جائے اور وہ کہیں ہم عدالت جاتے ہی نہیں، عدالت میں فیصلے نہیں ہوتے، تو یہ ملک میں اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ لہٰذا لوگوں کے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے اس فیصلے پر رسانی کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ مولانا غیاث صاحب نے، قاری عثمان صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ مسجد کمیٹی نے یہ طے کیا ہے کہ جمعے والے دن وہ یوم احتجاج منائیں گے اور احتجاجی مظاہرہ ہوگا، میں اپنے تمام دوستوں سے، کراچی کے شہریوں سے اس مظاہرے کی حمایت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ جمعے والے دن پہلے تو کوشش یہ کریں کہ نماز جمعہ اسی مسجد میں آ کر پڑھیں اور اس کی صفیں یہاں سے بڑھتے بڑھتے عدالت تک جائیں تاکہ پتہ چلے کہ مسجد کی صفیں یہاں تک پہنچ آئی ہیں، اور اس کے بعد مظاہرے میں اپنی مسجدوں سے بھی نکل کر یہاں تشریف لائیں تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ لوگ پارک نہیں چاہتے بلکہ لوگ مسجد چاہتے ہیں، اور وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں ہمیں پارک اس علاقے میں نہیں، مسجد چاہیے، مسجد چاہیے اور مسجد چاہیے۔ عوام کے اس مطالبے کو ماننا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ماضی میں جس طرح حکومتوں کا رویہ رہا ہے کہ ہٹ درمی رہی ہے مذہبی معاملات کے اندر، مذہبی طبقے کو کچلنے میں، مذہبی طبقے پر ہاتھ ڈالنے میں، تو اگر یہ فیصلہ بھی اسی طرح برقرار رہا تو پھر اس کے بعد مذہبی طبقہ کیا کرے گا؟ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہاں صرف مذہبی اور غیر مذہبی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہاں مسجد اور نماز کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان نمازی ہے اور ہر مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ مسجد مسلمانوں کی پہچان ہے، مسجد شاعر اللہ میں سے ہے، مسجد ایک مقدس جگہ کا نام ہے۔ کوئی آدمی نماز نہیں بھی پڑھتا وہ بھی مسجد سے محبت کرتا ہے، اس لیے صرف مذہبی طبقہ نہیں، پورے پاکستان کے عوام میں بے چینی اور اضطراب ہوگا، اور میں کہہ چکا ہوں اس سے عدالتوں پر سے اعتماد اٹھے گا جو ہم نہیں چاہتے کہ وہ اعتماد اٹھے، اس لیے اس فیصلے کو سننا چاہیے۔ پاکستان کے اندر دیگر مذاہب بھی موجود ہیں اور ان کے عبادت خانے بھی ہیں، بعض عبادت خانے ایسے بھی ہیں کہ اس مدینہ مسجد سے 4 گنا زیادہ جگہیں ان کے باہر بیریاں لگا کے روکی جاتی ہیں اور اس میں لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ سپریم کورٹ کی توجہ اس طرف بھی دلائیں گے یا علماء اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ میں نے اپنی گفتگو میں اندر یہ بات اٹھائی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ تجاوزات ہیں، یہاں بہت سارے سفارت خانے ایسے ہیں جن نے آدھے ہمارے روڈ لیے ہوئے ہیں، اور بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن نے مین جگہیں جہاں سے عوام گزرتی ہے انہیں لیا ہے، اور تو چھوڑیے بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی عمارتیں بنا لی ہیں۔ گھر تو خیر لوگوں نے جو بنایا ان کی ضرورت کے تحت ہیں، بعض بڑے لوگوں کے، میں غریب لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بیچارے مجبور ہیں، میری بات کا غلط مطلب نہ لے لیں، ان کے ساتھ سہولت کرنی چاہیے۔ جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں اور لوگوں نے اس کو ناجائز بنائے ہوئے ہیں تو ان سے پھر شروع کریں، جب سب ختم ہو جائیں گے، تجاوزات ختم ہو جائیں گے تو پھر یہاں ہم بھی دیکھ لیں گے۔ 35,000 ناجائز بلڈنگیں، ہاں، کراچی میں 35,000 کے قریب ناجائز بلڈنگیں موجود ہیں اور بہت سی جگہیں جہاں لوگوں نے کیا کیا بنایا ہوا ہے، تو ان سب کو دیکھ لیں، اگر وہ سب کلیئر ہو جائیں گی تو یہاں جائیں، ہم اس کو بھی دیکھ لیں، لیکن پہلے وہ تو کریں، شروع مسجد سے کیوں کر رہے ہیں، شروع وہاں سے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔